حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے ناحق قتل کا بدلہ لیں گے؟ لیں گے تمام کے تمام جو یزید سے لیں گے یا اس دور کے کسی آدمی سے؟ مہدی پوری زندگی میں کبھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اچھا جی. کبھی بھی نہیں کہیں گے نہیں کہ میں ہوں وہ مہدی. میں ہوں. اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا فردن مان لیا جائے، بیٹا مان لیا جائے، جو پیچھے 11 امام ہے وہ سارا سلسلہ ماننا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے آ کر مجبوری ٹھہر جاتی ہے اچھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. جو جناب حسن عسکری آپ پہ ہمارا سلام ہو ان کے فرزند ہیں، تو کیا 1200 سال تک کی زندگی آپ کی ہے؟ یعنی یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑا گیا ایک موضوع ہے جس کے بعد کے لوگوں نے یہ انہوں نے خود ایک اشارہ دیا. حضرت حجت سے مراد وہ امام ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور جس پہ سب اتفاق بھی کر لیں گے. اگر میں غلط نہیں مفتی صاحب، اہل سنت کی روایات کثرت سے موجود ہیں کہ امت کو یکجا کرنے والا، امت کا نمائندہ امام تم میں سے ہے. تو وہ شخصیت کون ہے؟ مجھے ذرا رہنمائی فرما دیں. کیا ہم ان کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں، زمانہ ان کی طرف چلتے ہوئے جا رہا ہے، اور وہ ہے اہل بیت میں سے، اس لیے میرا موضوع بھی خاص ہے حضرت امام مہدی. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گی. اچھا جی ہاں. اب حسن رضی اللہ عنہ بھی جو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے. یہ میں کچھ روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لا تذهب او لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي. میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی اس کا مالک ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے جیسے ہوگا. پھر اگلی روایت میں کہ زمین کو عدل سے انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہے. اگلی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اگلی روایت جو بڑی عجیب ہے، اچھا وہ بڑی عجیب روایت ہے. روایت کیا ہے؟ یصلحہ اللہ فی لیلۃ واحدہ، اللہ ایک رات میں اس کو قابل بنا دیں گے. علماء نے اس کی بڑی تفسیر کی. قابل بنا دیں گے. جی وہ روایت بھی مسند بڑی جو ہے نا بالکل صحیح روایت ہے. وہ کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت امت کو لے کر چلنے کی. بظاہر ایک عام آدمی ہے، امام مہدی جو آئیں گے، جو ہمارا نظریہ ہے وہ ایک عام انسان ہوں گے، نہیں پہچان میں آئیں گے ہر وقت. جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو لوگ انہیں طواف کرتے ہوئے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ پوری امت کو لے کر چلنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ ایک رات میں ان کو عطا فرما دیں گے. اچھا جی یہ روایت ہے. اچھا اگلی روایت جو ہے کہ یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت میں مہدی آئیں گے. مہدی آئیں گے جی ایک شخص سے مراد ہے نا؟ ایک شخص ہے. یسقیہ اللہ الغیث، اللہ بادلوں کے ذریعے اس کی مدد کریں گے. وَتُخْرِجُ الْأَرْضَ نَبَاتَهَا، زمین جو ہے وہ اس کے لیے اپنا سب کچھ نکالے گی. خزانے سارے. وَيُعْتِ الْمَالَ سَحَاحًا، وہ لوگوں کو مال یوں بانٹ بانٹ کے دے رہا ہو. اللہ اکبر. وَتُخْرِجُ الْمَاشِيَةَ وَتُعَزِّمُ الْأُمَّةَ، امت اس کے زمانے میں عظمت والی ہو جائے گی. 7 یا 8 سال کی زندگی وہ گزاریں گے. اللہ اکبر. یہ مہدی ہم منتظر ہیں اس مہدی کے، لیکن اس میں ایک نظریہ وہ ہے جو اہل تشیع کا ہے، اچھا ایک نظریہ وہ ہے جو ہمارا ہے. صحیح. ان کا نظریہ یہ ہے کہ حسن عسکری رحمہ اللہ کے جو بیٹے امام مہدی تھے وہ ہیں جو گزشتہ 1200 سال سے زندہ ہیں، اور یہ آخری زمانے میں زندہ اٹھائے جائیں گے. زندہ اٹھائے جائیں گے. ظاہر ہے میرے خیال میں یہی نظریہ ہے، یہ خود بیان میں سے پوچھ رہا میں آپ کی. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں. اوکے. یہ مہدی پیدا ہوں گے ایک ایسے گھرانے میں جو حضرت فاطمہ کی اولاد کا گھرانہ ہوگا اور حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوگا، اور اس کا نام محمد ہوگا. اچھا. اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. صحیح. یہ شخص جب تک ان کے ظہور کا وقت نہیں آئے گا یہ پردہ خفا میں رہیں گے. اچھا. جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا، اور اس کی ایک روایت ہے کہ جب عرب میں ایک خلیفہ کے مرنے پر خلافت پر لڑائیاں شروع ہو جائیں گی تو لوگ اس امت کے نیک لوگ طواف کرتے ہوئے ان کو پہچانیں گے. اللہ اکبر. ایک عجیب بات جو میں روایات مہدی کے متعلق آپ سے عرض کروں، مہدی پوری زندگی میں کبھی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اچھا. جی کبھی بھی نہیں کہیں گے میں ہوں وہ مہدی. میں ہوں، جب تک ان کی بیعت نہ ہو. اوکے. ٹھیک ہے. جب وہ پہچان لیے جائیں گے، جب ان کی بیعت ہوگی، جب امت ان پر جمع ہوگی، تو میں نے یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے ان کے خلاف جو لشکر اٹھے گا وہ مسلمانوں کا اٹھے گا. مسلمانوں کے ہی لشکر امام مہدی کے خلاف. کیوں؟ اتنے جھوٹے آ چکے ہوں گے، اتنے جھوٹے آ چکے ہوں گے کہ جب سچا آ جائے گا تو لوگ ان کو بھی جھوٹا مان لیں گے. پھر یہ لشکر چلے گا، ان کو خبر ہوگی کہ دجال آیا ہے. یہ دجال کے ساتھ مقابلے کی تیاری کرتے کرتے شام پہنچیں گے. دجال اپنا جو 40 دن کا ایک چکر ہے، اس میں ایک دن 1 سال کا، ایک دن 1 مہینے کا، ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا، کوئی 14.5 مہینے کا وقت گزار کے جب شام پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال جو ہے وہ ایسے پگھلے گا جیسے کہ نمک پگھلتا ہے، اور
اسرائیل جو موجودہ ہے، یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یہاں پر دجال کو قتل کر کے اب مہدی جو ہے وہ پھر حکمران ہوں گے، اور وہ اس امت کو جو ہے وہ 7 سال 8 سال رہ کر تمام امت میں ایسے مال کو تقسیم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس رعایا میں ہوں گے، اسی رعایا میں یعنی ہوں گے. امام مانیں گے، امام مہدی جی امام مانیں گے، کیونکہ امام پہلے دن ہی مانیں گے. جب فجر کا وقت ہوگا تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیں، تو وہ کہیں گے کہ تم میں سے ہی تمہارا امام ہے اس امت میں. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی اس امت میں تشریف لائیں گے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، چند ایک سوالات آپ کی طرف خود بخود جا رہے تھے. یعنی وہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جناب حسن عسکری آپ پہ ہمارا سلام ہو ان کے فرزند ہیں، تو کیا 1200 سال تک کی زندگی آپ کی ہے؟ یعنی یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. کیسے سمجھا سکتے ہیں اور پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ ہوں گے مگر اپنی پہچان نہیں کروائیں گے؟ تو پھر ہمیں کوئی علامات بتائیں کہ وہ کون ہوں گے. پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ وہ 1200 سال جو ہے ان کی ولادت کو، تو آپ اگر قرآن پڑھیں تو خداوند متعال فرماتا ہے حضرت یونس کے لیے کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو لالا بصفی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس مچھلی کو بھی زندہ رکھے، اس کے پیٹ کے اندر ایک نبی کو بھی زندہ رکھے. یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا فرزند مان لیا جائے، بیٹا مان لیا جائے، جو پیچھے 11 امام ہے وہ سارا سلسلہ ماننا پڑے گا. تو یہاں پر جو ہے آ کر مجبوری ٹھہر جاتی ہے اچھا کہ امام مہدی پیدا ہوں گے. میں نے جو ان کی ایج کا جو ہے وہ آپ کو جواب دے دیا. حضرت عیسیٰ آخری نبی، اسی بات چاہ رہا ہوں، یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ وہ 1200 سال سے زندہ ہیں، جی اور وہی شخص جو حضرت حسن عسکری رحمہ اللہ کے بیٹے تھے وہی مہدی کی صورت میں زندہ ہوں گے. بالکل، اور ظہور کریں گے. ظہور کریں گے. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل وہ ہیں جنہوں نے ہزاروں انبیاء کو قتل کیا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. من الناس فبشرهم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی بشارت دی جاتی ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو چکے. یہ بنی اسرائیل انبیاء کو قتل کرتے آئے، آخری نبی بچا. جی اللہ نے دیکھا کہ ایسے بھی قتل کر رہے ہیں. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ نے یہ احساس کیا کفار کی طرف سے، انکار کرنے والوں کی طرف سے کہ وہ انہیں قتل کر دیں گے، تو انہوں نے ندا بلند کی قال من انصاری اللہ. جو مردے زندہ کرتا تھا کیا وہ اپنے قاتل کو موت نہیں دے سکتا تھا؟ لیکن اللہ یہ چاہتا تھا کہ میرے عیسیٰ کے ساتھ کون ہے، میری حجت کے ساتھ کون کھڑا ہے. یہ مرحلہ جو میں نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. ایک چیز جو ہے میں چاہتا ہوں اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں اس چیز کو واضح کر دوں. ہمارے یہاں جو کانسیپٹ ہے کہ بھئی جس نے چاند کی خبر دے دی اس پر جنت واجب ہو گئی. دیکھیں اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم گمان کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تو میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں جہاد کرنے والا کون ہے اور صبر کرنے والا کون ہے. پھر گزشتہ لوگوں کے لیے خداوند متعال نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی پچھلی قوموں کی طرح ہم نے تمہیں آزمایا ہی نہیں کہ وہ مومنین بالکل ایسے لرزائے گئے تھے کہ جھنجھوڑے گئے تھے. تو حتیٰ انبیاء پکار اٹھے، رسول پکار اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. یہ جنت جو ہے جسے سستی بانٹا جاتا ہے، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے تب میسر آئے گی جب میں یہ جانچ لوں کہ جہاد کرنے والا کون ہے، صبر کرنے والا کون ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ان کی آزمائش نہ کی جائے. اللہ نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خسارے میں وہ نہیں ہے جو مسند کے ساتھ ہے، جو حکومت کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے وہ کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے میں وہ نہیں ہے جو حق کے ساتھ ہے اور جو صبر کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین نے مہلت دی. دیکھیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے کبھی بھی طاقت کا استعمال نہیں کیا، اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر میں چاہتا تو میں تمہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن میں نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. یہ میری ہدایت کا راستہ ہے اور یہ کفر کا راستہ ہے. اب جو میری ہدایت کے راستے پر چل کر شکر گزار بندہ بنے، جو کفر کرے. یہاں پر جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا دور دیکھیں.
قرآن پر اگر آپ تھوڑی توجہ کریں کہ قرآن سورہ مجادلہ میں کہتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جہنم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین بیان کر رہے ہیں، رسول خدا کے سامنے منافقین کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوا کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں منع کیا گیا ہے، منع کرنے کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں. کون سی؟ ومعصیت رسول، رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں، ظلم کی سرگوشیاں، گناہ کی سرگوشیاں. پھر وہ آتے ہیں رسول خدا کے پاس، آ کر چیک کرتے ہیں کہ جس کلمے سے اللہ نے رسول کو نہیں بلایا اس کلمے سے بلاتے ہیں، چیک کرتے ہیں اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. تو اللہ کہتا ہے حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. پھر منافقین کے لیے آیت اتری وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ یہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، جب آپ سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر تو آپ کی باتوں کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، اور جو یہ مشورے کرتے ہیں اللہ لکھ لیتا ہے. کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا، رسول خدا کے سامنے جو ہے وہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا، اللہ فقط لکھ لیتا ہے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ان کے خلاف. اس سے واضح یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا، سورہ فاطر کی آخری آیت ہے. اگر میں لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے اسی وقت پکڑتا تو چرند پرند کسی کو نہ چھوڑتا، پھر یہ دنیا چلتی ہی نہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے دین جو پہنچایا ہے، ہدایت کا راستہ دیا ہے. اب یہاں پر جو اللہ نے جبر سے جو ہے وہ ہدایت قائم نہیں کی کہ بھئی جو ہے زبردستی جو ہے وہ پورا کا پورا دین منوا لیا جائے، کوئی جو ہے سازش نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یا کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا. یہ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول پر خود قاتلانہ حملہ ہوا، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. اللہ کے رسول نے طاقت کے باوجود کوئی رپلائی نہیں کیا. اللہ کے رسول سے سوال ہوا، حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو قتل کرنا چاہا، آپ انہیں قتل کریں. تو حضرت رسول خدا نے کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ ان کے رسول کو کون قتل کرنا چاہ رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں دین پہنچا دیا. اب یہاں پر جو جنت اور جہنم ملنی ہے جی، وہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو اللہ آزمائے گا کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو مہلت دی ہے. دین بتا دیا گیا ہے، یہ دین ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ہدایت آ چکی. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا قبول کیا اس نے اپنا بھلا کیا. ومن عمی فعلیہا، جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اے محمد تم ان پر نگہبان نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے زبردستی اپنا نظام نہیں منوایا، لوگوں پر چھوڑ دیا. جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے تو لوگوں کے لیے مہلت ختم ہو چکی ہے. اچھا، اس وقت مہلت کے تمام دروازے بند ہو چکے ہوں گے. پھر جو ہے امام مہدی تمام کا تمام نظام اللہ کا نافذ کریں گے، اللہ کی زمین پر اللہ کا عدل قائم کریں گے. کیونکہ اللہ نے یہ مہلت اس لیے دی ہے کہ جو بھی گروہ، امام امیر المومنین نے فرمایا کہ جو بھی گروہ علم اٹھائے گا حکومت کا اسے موقع دیا جائے گا کہ کل کو یہ نہ کہے کہ اگر ہمیں حکومت ملتی تو ہم دنیا میں عدل قائم کر کے دکھاتے. امیر المومنین نے فرمایا جب مہدی ظہور کریں گے انہوں نے ذرائع حکمت پہنی ہوگی. تمام کے تمام علوم ان کے پاس ہوں گے، حکمت ان کے پاس ہوگی. آدم سے لے کر رسول خدا تک جو بھی علم ہے سارا کا سارا انہیں دیا جائے گا. وہ شجاعتیں ان کے پاس ہوگی. اللہ کی طرف سے جو چال چلنے والے ہیں کسی طرح کے بھی ان کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوگی جو اس سے پہلے مہلت ہوئی تھی. اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہوا، کچھ بھی نہیں. اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ میری حجتوں کے ساتھ کھڑا کون ہے. آج تک اللہ اسی طرز عمل پر لوگوں کو آزما رہا ہے. ہم خلق ہی اسی لیے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کیا ایک چھوٹا سا سوال ون لائنر جواب ہے مفتی صاحب کے پاس. حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے ناحق قتل کا بدلہ لیں گے؟ لیں گے تمام کے تمام. جو یزید سے لیں گے یا اس دور کے کسی آدمی سے لیں گے؟ دیکھیں ان کا بدلہ جو ہے وہ نظام حق، وہ ان کا بدلہ ہے. جو اس نظام کی حمایت کرے گا اس سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس میں آپ کی طرف آتا ہوں. ویسے ہی ساری ڈسکشن آپ کی طرف راؤٹ ہوتی ہے، مگر اس سوال سے ہی آغاز کرتے ہیں. حضرت امام مہدی کربلا کا بدلہ لیں گے، اور لیں گے تو پھر کس سے لیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے اہل تشیع ہے 1200 سال ایک انسان کے زندہ رہنے کا، جو کہ اس امت کے لیے تقریباً محال ہے. ہم اس کانسیپٹ سے بالکل بھی اتفاق نہیں رکھتے. ہم اس بات کے حضرت آپ کی پوری بات میں ایک مرتبہ بھی نہیں بولا ہوں میں. خدا کا واسطہ آپ پچھلی مرتبہ بہت ہلکے تھے، اس مرتبہ آپ کو شاید پن کر کے بھیجا گیا ہے کہ بہت ہیوی آنا، یہ مولوی کو جو ہے نا دبا کے رکھنا. پوری بات میں ایک مرتبہ جو میں نہیں بولا ہوں. آپ جوس پیئیں، مزانہ پیئیں، مزانہ مزے کا ہے. اور مفتی صاحب آپ کنٹینیو کریں. مزے کی بات یہ ہے کہ علامہ صاحب ایک مجلس کی طرح بیٹھتے ہیں، جس طرف ان کا رخ ہوتا ہے بولتے جاتے ہیں، ہم سنتے جاتے ہیں. ہم احترام میں بیٹھتے ہیں کہ مناظرہ تو ہے نہیں، پوڈ کاسٹ ہے، آپ اپنی رائے بیان کریں. ہم اب بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں تو یہ مناظر بن جاتے ہیں. یہ بات مجھے بڑی نہیں، رائے نہ دینا آپ، مجھے میری بات کو پوری کرنے دیں تاکہ آپ کی بھی بات. 1200 سال اس امت میں کسی کا زندہ رہنا محال ہے. جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال ہے،
یہ حضرت یونس علیہ السلام کا سوال ہے، وہ خدائے رب العزت اور اس کے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے۔ ہمارا ایمان از خود من گڑت بنایا ہوا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے پیچھے یہ خدا کا کلام ہے کہ اگر یونس ایسا ہوتا تو قیامت تک زندہ رہتا۔ ہم تو اس سے بھی زیادہ مانتے ہیں، ہم تو آج تک اصحاب کہف کو ان کے غار میں سویا ہوا مانتے ہیں۔ اچھا، مانتے یعنی وہ زندہ ہیں؟ اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا، وہ تو 309 سال تک تو وہ زندہ رہے نا، اس کے بعد اب زندہ ہے یا مر گئے یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں قرآن نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اس کو مان لیا۔ سویا ہوا سے مراد مردہ نہیں آتا؟ نہیں، مردہ نہیں تھے اس وقت، تو زندہ ہی ہوئے وہ نا 309 سال نہیں، اب کا مجھے نہیں پتا نا، قرآن نے 309 سال مجھے کہا، میں نے اس کو زندہ مان لیا۔ قرآن نے مجھے کہا کہ عزیر اور ان کا گدھا ہم نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، ہم تو اس کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کہے ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ آئیں گے، ینزل فیکم ابن مریم حکما و عدلا، آئیں گے، ہم مانتے ہیں۔ آپ ایک حدیث لے کر آ جائیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میری اولاد میں سے ایک ہوگا جو 1200 سال بعد ابھی ہمیں یہ تو 1200 سال ابھی گزرے نا، اب اور کتنے سو سال رہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوبارہ آئے گا اسی طرح سے جب اتنا ہی کہ اس کا پردہ غیبت ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم سال بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ جو بات ہے طویل عمر کی جی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گڑا گیا ایک موضوع ہے، جس کے بعد کے لوگوں نے یہ انہوں نے خود ایک اشارہ دیا کہ بھائی ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان 12 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے یہ مانتے ہیں، ورنہ تو ہم بھی کہہ دیتے کہ بھائی آخری زمانے میں کوئی آئے گا۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، بات کیا تھی میں تو یہی سے بات ہے، اس کو علامہ صاحب اس بات کو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ میں نے یہ کہا کہ یہ اگر امام مہدی کو امام حسن عسکری کا بیٹا مان لیں تو پچھلے 11 ماننے پڑیں گے، ان کی مجبوری ہے، آپ کی تو نہیں، ہماری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں مجھ سے جو سوال پوچھا تھا دوسری بات، حضرت امام مہدی کربلا میں ہونے والے مظالم کا بدلہ یا انتقام لیں گے تو کس سے لیں گے؟ ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے کہ حضرت مہدی اس کو ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو نہیں ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو ماریں گے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمایا کہ زمین کو بھریں گے عدل سے، جیسے کہ یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے ان کی مخالفت کے لیے ایک مسلمانوں کا لشکر بڑھے گا جو بیدا مقام پر جا کے زمین میں دس جائے گا۔ اگر میں ان کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں، اگر اس زمانے میں یزیدیت ذہن کے لوگ ہوں گے تو یقیناً حضرت امام مہدی ان کو بھی قتل کر دیں گے۔ اگر ایسے لوگ ہوں گے جو خدا کے احکامات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کو بھی قتل کریں گے۔ لیکن کوئی اسپیسیفک وہ جائیں گے اور کربلا میں اور ان کی ہڈیاں نکالیں گے، ان کی لاشوں کو نکالیں گے، یہ ساری باتیں فضول ہے، ایسی کسی کام کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں، حضرت امام مہدی آپ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے دونوں علماء سے پوچھنا ہے، مگر یہ تو پاسبل تھا نا کہ کوئی بھی شخص ہوتا جب اللہ نے قابلیت ڈالنی ہے تو اس میں ڈال دیتے۔ اہل بیت میں سے ہونا کیوں ہے، اور اسی تسلسل سے جناب سیدہ فاطمہ ہی کی اولاد میں سے ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ خداوند متعال کی ایک سنت ہے کہ سورہ انعام کی آپ اگر آیات پڑھیں شاید 80 سے 85 تک ہیں۔ کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذلک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلن فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ کہ اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ نبی کے بعد جو بھی نبی آیا، یہاں تو نبی کا بیٹا تھا یا نبی کا بھائی تھا۔ پہلے میں نے سورہ حدید کی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو ہے ذریت میں رکھی کتاب، کس کی؟ ابراہیم کی کتاب بھی رکھی، رسالت بھی رکھی، کس میں رکھی؟ ذریت میں رکھی، جو ہدایت پر تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کہا ہے کہ مہدی ہم میں سے ہوں گے، تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آیت تطہیر کی مصداق جو اولاد ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انہیں طہارت بخشی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے انہیں دانائی عطا کی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انہیں شجاعت و تمام کے تمام امور جو ہیں وہ عطا کیے ہوئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اسی طہارت کے مصداق ہونے چاہیے جو اللہ کے ارادے میں شامل ہے، کیونکہ خداوند متعال جب گزشتہ انبیاء کے لیے اس نے یہ قانون بنایا ہے کہ انہی کی اولاد میں سے جو ہے ذریت میں انبیاء کو رکھا ہے، تو یہ قانون اگر یہاں پر اگر ہم کہیں کہ رسول کے بعد رسول کی آل میں، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میری سنت ہے، میں اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ کہ سوال ہوا اس کا انتقام کا، تو جو بھی مثال کے طور پر یہ سسٹم چل رہے ہیں تو ظاہری بات ہے امام کوئی لوگوں کے سسٹم کے اوپر تھوڑی چلیں گے، وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کی طرف سے عین دین ہے۔
تو جب عین دین نافذ ہوگا تو جو سلسلے چل رہے ہیں تو کئی لوگ ہیں اس میں کسی ممکن ہے ہر فرقے کے لوگ ہوں جو اس نظام کو جو چلا رہے ہیں، صحیح. تو وہ پریشان ہوں کہ بھائی ہم جو اس سسٹم سے چل رہے ہیں آپ کس طرح سے جو ہے نا وہ سارے سسٹم کو، تو مخالفت تو ہوگی. تو جو نظام کا جو ساتھ دے گا، جو نظام چل رہے ہیں اللہ کے نظام کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا امام مہدی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو دوسری بات جو سوال اٹھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غیبت کا ذکر نہیں کیا، تو یہاں پر میں چاہتا ہوں رسول خدا سے لے کر امیر المومنین سے لے کر تمام کے تمام ائمہ معصومین نے ان کی غیبت کا ذکر کیا، حالانکہ وہ آخر میں آنے تھے. اچھا کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیا ہے. اور ہمارے پاس جو روایتیں موجود ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اے محمد ان سے کہو اگر زمین کا پانی خشک ہو جائے، تمام پانی خشک ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا تمہیں میٹھا پانی پلائے. یہاں پر جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا، حضرت عمار یاسر نے کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمار، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا. اگر ساری دنیا ایک طرف چلے اور علی ایک طرف چلے تو اس طرف چلنا. اس کے بعد حسن، پھر حسین، پھر اسی طرح رسول خدا نے اپنے اوصیاء کے نام لیے. پھر کہا کہ ان میں جو 12واں ہے اس کے لیے غیبت ہے. پھر رسول خدا نے آیت پڑھی کہ کون ہے جو تم اگر اللہ تمہارا پانی اٹھا لے تو اللہ کے سوا تمہیں پانی میٹھا پانی پینے کو دے. تو یہاں پر جو پانی سے مراد ہے، کیونکہ تعویل قرآن کی جو ہے وہ اہل بیت زیادہ جانتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. تو یہ میٹھا پانی جو ہے کون اللہ کے سوا دے، تو یہ در حقیقت غیبت کی طرف اشارہ ہے. اچھا. دوسری آیت ہے سورہ جن کی، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا. اگر تم اللہ کی طریقت پر استقامت سے رہو گے تو اللہ تمہیں ڈھیر سارا پانی پینے کا فراہم کرے گا. اگر مثال کے طور پر کوئی اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، یہاں پر ہمارے دنیا میں بہت سارے ہندو ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے یہودی ہیں، اللہ کی طریقت پر نہیں ہے، پانی تو ان کو بھی مل رہا ہے، پانی تو سب پیتے ہیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے اگر میری طریقت پر رہو گے، استقامت کے ساتھ میرے راستے پر رہو گے تو ڈھیر سارا پانی پینے کو دوں گا. یہ آیت جو ہے بڑا سوال ہے کہ پانی تو ہم پی رہے ہیں، سب کے سب انسان دنیا کے پی رہے ہیں، پھر یہ پانی پینے کا فلسفہ کیا ہے؟ پانی میٹھا بہت سارا پینے کو دوں گا. در حقیقت امام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جسے علم عطا ہوتا ہے، رسول خدا کے علم کا وارث ہوتا ہے. جب رسول خدا مبعوث ہوئے تھے اس وقت علمی استطاعت جو ہے، کوشچن سوال اس قدر نہیں تھے. جیسے جیسے لوگوں کی استطاعت بڑھے گی ان کے سوال بڑھیں گے، تو اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جو علمی تشنگی ہے وہ لوگوں کی بجھتی رہے. ایسا شخص موجود ہو جو لوگوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرے، ان کی جو علمی تشنگی ہے اسے ختم کرے. تو اگر میری طریقت پر رہو گے، میرے چنے ہوئے لوگوں کا انتخاب کرو گے، ان کی اطاعت میں چلو گے، تو تمہیں ڈھیر سارا پانی ملے گا، یعنی علم وسیع ملے گا ان کے ذریعے سے، جسے ڈھیر سارے پانی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. یہ ائمہ جو ہے، جو سلسلہ ہے، ان کو جو علم دیا گیا میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ آیت جو ہے کہ بھائی اگر یہ پانی تم سے لے لیا جائے، یعنی در حقیقت غیبت میں امام کو لے لیا جائے، تو پھر وہ علمی تشنگی جو ہے وہ تمہارے سوالات کا کیا ہوگا؟ پھر تمہاری علمی تشنگی کو کون پورا کرے گا؟ تو یہ جو غیبت میں جانا ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ در حقیقت ہماری آزمائش ہے. اچھا. کہ اللہ رب العالمین جو ہے انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے. یہ آزمائش کتنا عرصہ رہے گی؟ دیکھ اللہ جانتا ہے کہ کب امام کا ظہور ہوگا. کسی بھی امام نے کوئی نہ وقت معین کیا. وقت معین کرنا در حقیقت گناہ ہے. یہ اللہ کے امور میں سے ایک امور ہے. اللہ جب چاہے گا ان کا ظہور ہوگا. یہ باتیں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ جب دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر دنیا میں ظلم بڑھ چکا ہے. کب نہیں ہے ظلم؟ میں کہتا ہوں، میرا ایک سوال ہے کہ کب نہیں ہے دنیا میں ظلم؟ کیونکہ جو مہلت میں نے آپ سے کہی کہ ہر وہ شخص جو علم اٹھائے گا حکومت کا، اسے مہلت دی جائے گی کہ آپ اپنے تمام تر جو بھی آپ کے ہیں تیر وہ پھینک دیں کہ بھئی آپ دنیا میں. لیکن جب تمام کے تمام لوگ ناکام ہو جائیں گے تو اللہ جو ہے وہ مہلت کو تمام کرے گا، اور لوگ ناکام ہو جائیں گے تب مہلت ہی تمام ہو جائے گی. مطلب یہ سوال آپ سے گھوم کے ایک الگ انداز سے کہ سیدنا امام مہدی اہل بیت میں سے کیوں ہے؟ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ وہ ذریت والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی، میرے دماغ کو لگی کہ اللہ نے یہ منصوبہ بنایا ہے، مثلا آل ابراہیم میں سے رکھا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے. مگر کیا یہ ہمیں اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے وہ کام جو اہل بیت کر سکتے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت کا جو ایک مقام اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ کے نبی کے مقام میں ہے، وہ مقام کوئی اور بنا ہی نہیں سکتا. میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک عجیب بات آپ کو بتا دوں. فرمانے لگے کہ ایک ہے اہل بیت کا احترام، ایک ہے کچھ لوگوں کی ہمارے اوپر فضیلت. مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرمایا افضلیت کے لیے شاید میں ابو بکر کو افضل مان لوں، لیکن اگر مجھے ایک حکم ابو بکر رضی اللہ عنہ دے اور ایک حکم مجھے علی رضی اللہ عنہ دے، یعنی یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، حکم شرعی نہیں بلکہ حکم دنیاوی امور میں، تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے پہلے دوڑوں گا. کیونکہ اہل بیت کے حق ہم پر دوسروں کے بنسبت زیادہ ہے.
ڈبل ٹرپل ڈبل یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا وہ میری اولاد فاطمہ میں سے حسن، اور پھر اس کا نام میرے نام جیسے. کیوں؟ یہ دنیا ظلم اور گپ اندھیرا تھا، اس کو روشن کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ دنیا ایک مرتبہ گف اندھیرے میں جائے گی، ظلم میں جائے گی. ایسے لوگ اپنے گناہوں کے لیے جواز تلاش کریں گے، شراب کو شربت کا نام دیں گے، موسیقی کو جو ہے وہ روح کی غذا کا نام دیں گے، اپنے میں لگیں گے. ایسے میں پھر اللہ نے اس امت کو روشن کرنا ہے تو نور محمد سے ہی وہ روشن ہو سکتا ہے، اہل بیت محمد سے ہی روشن ہو سکتا ہے، اس کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا. آپ آج بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں. کون لوگ ہیں جو آپ کو ناسبی کہتے ہیں؟ کن وجوہات پہ؟ اب ایسی کوئی بات ہی نہیں نظر آ رہی. اب میں 2-3 باتیں جو حضرت نے فرمائی ہے، علامہ صاحب نے. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی کہ سن سے صحابہ کا جانا، تو میرا ان سے مطالبہ ہے ان روایات کا. ایسی کوئی روایت موجود نہیں. ابھی گزشتہ دنوں ہمارے جمعیت علماء اسلام کے ایک سندھ کے بڑے ہیں، انہوں نے 3 روایت بیان کی. ایک تو کہنے لگے کہ جی یہ جو اجرک ہے نا یہ اللہ کے نبی نے پہنا ہے، سغرو صاحب فرما رہے تھے، تو آپ نے نام ہی لے لیا. تو پھر اس پر باقاعدہ میری تحقیق ہے کہ یہ تینوں باتیں ان کی درست نہیں ہے. میں نے تحقیق لکھی نہیں کوئی ہے اس میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چادر پہننا جس میں لال اور ہرا رنگ اس طرح ہے، لیکن یہ اجرک جیسے جو ہے نا یہ رنگ یہ نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے ابھی 2 آیتیں پڑھی، میں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ اصول تفسیر کا اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کانٹینٹ جو کہ قرآن بیان کر رہا ہے ایک جن کے زبانی، وَأَنَّا مِنَّا صَالِحُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ایک ہم میں سے اچھے ہیں، ایک برے ہیں، جو برے ہیں وہ ایسے ہوں گے، جو اچھے ہیں ان کو ہم پانی پلائیں گے. اس کانٹینٹ کو آپ اٹھا کر مہدی پر فٹ کر رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کا علم ہے. ہم اس علم سے انکار کرتے ہیں. تبارک الذی کی آیت میں جو کہا کہ وہاں قرآن ایک کانٹینٹ لے کر آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو بیان کر رہا ہے کہ وہ کون ذات ہے جو پرندوں کے پروں کو یوں رکھتا ہے اور پھر اگر ان کو نہ رکھے تو زمین پہ گر جائے. کرتے کرتے کون ہے جو اگر تمہارے پاؤں پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون تمہیں پانی پلا دے گا. اس سے آپ مہدی کی غیبت کو لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا جگرا ہے، یہ آپ لوگوں کی علمیت ہے. ہماری علمیت تو یہ ہے کہ یہاں سے خدائے رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے. وہ قادر مطلق ذات، وہ مالک ملک ذات، وہ اس بات پر قادر ہے کہ 1000 میٹر پر بھی پانی چلا جائے تو وہ ہمیں پانی پلا سکتا ہے. سبحان اللہ.